اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام قرآن انسانیت کے نام میں آج ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ اب رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس میثاق کا ذکر فرمایا ہے اس آیت کریمہ کے اندر۔ جو چیزیں سابقہ امتوں، سابقہ شریعتوں کے اندر تھی، اور ہمیں بھی ان چیزوں کا حکم دیا گیا جو مشترک چیزیں ہوتی ہیں، اگرچہ ان کے مخاطب یہود ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جن کا حکم ان کو اس آیت کے اندر دیا جا رہا ہے، یہ سارے کے سارے حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی قرآن پاک کے اندر دیے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ تو اس آیت کے مخاطب ہم لوگ بھی ہیں، اور بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے ذکر ان لوگوں کا ہو رہا ہے۔ تو وہ میثاق کیا تھا، وہ پختہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر آئے نا، ہر نبی نے اپنی امت سے سب سے پہلا وعدہ یہی لیا، سب سے پہلا پیغام ان کو یہی پہنچایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت تم نہیں کرو۔ لا الہ الا اللہ، یہ بنیادی اصول تھا، جو دعوت کی بنیاد تھی ہر ایک نبی کی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک امت کے اندر ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کی سب سے پہلی دعوت کیا تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے سوا جو اللہ کے غیر ہیں، جن کو تم جو معبود باطلہ ہیں، جن کی معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ جو معبود باطلہ ہیں ان کو آپ نہ پوجو۔ یہ سب سے پہلے بنیادی دعوت ہر ایک نبی نے دی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان سے یہ عہد لے رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر ایسا ہے کہ اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا حکم دیا تو ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اب جو رب تعالیٰ ہے وہ ہمارا خالق و مالک ہے، پانی کے نطفے سے اس نے ایک انسان بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، ساری ضرورتیں ماں کے پیٹ کے اندر بھی پورے کی۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر دنیا کے اندر آئے تو دنیا کے اندر بھی ساری ضرورتیں وہی پوری کر رہا ہے۔ رب ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، رزاق ہے، روزی دیتا ہے، سانسیں زندگی اسی رب العالمین نے دی ہے، سب کچھ وہ رب العالمین دیتا ہے۔ اب وہ تمام تر دنیا کے اندر جو اس نے نعمتیں دی ہیں نا ہمیں، ان میں سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے والدین ہے، کیونکہ وہ سبب بنے ہیں ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا، کہ ماں باپ کے نطفے ملے ماں کے رحم کے اندر، اس نے جگہ قرار پکڑی اور وہاں پہ بچہ بنا اور دنیا کے اندر آیا۔ تو وہ ایک ہمارے لیے ایک سبب، ایک ذریعہ، ایک وجہ بنے ہیں اس کائنات کے اندر آنے کے لیے۔ یہ ماں باپ ہم کو پالتے ہیں، ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر، پھر اپنی چھاتی سے دودھ دے کر، اور پھر جو والد ہے وہ دنیا کی ساری نعمتیں ضرورتیں دنیا سے لا کر ہمارے ساتھ ہمارے پاس گھر کے اندر لا کے رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے احسان، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، میثاق لیا۔ اور ہمارا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دیکھ لیجئے، آپ نے متعدد مقامات پر مختلف
مواقع کے اوپر آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، ماں کے ساتھ حسن سلوک کی، والد کے ساتھ حسن سلوک کی، بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور قرآن کے اندر بھی یہ تاکید موجود ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، قریبی رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یتیم چاہے امیر ہے غریب ہے، یتیم یتیم ہی ہے۔ وہ جو بالغ ہونے سے پہلے جس کا والد اس دنیا سے چلا جائے وہ یتیم ہوتا ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد لفظ یتیم استعمال نہیں ہوتا۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں سفید داڑھیوں والے، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یتیم ہیں۔ یتیم وہ نہیں ہوتا، یتیم بالغ ہونے سے پہلے یتیمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب بالغ ہو جائے، عقل اس کو آ جائے، تو اس کے بعد یہ یتیمی والا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ والمساکین، اور مسکین لوگوں کا خیال کرنا ہے، وہ جو جن کی ضروریات زندگی صحیح طرح سے پوری نہیں ہو رہی، کچھ نہ کچھ آمدن تو ہے لیکن ضروریات زندگی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی ہیں، بڑی تنگی کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں، لوگوں سے لپٹ کر جو سوال نہیں کرتے، ایسے لوگوں کا خیال کرنا ہے، غریبوں کا، ناداروں کا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے۔ حسن اخلاق یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، للناس، یہاں پہ مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ سارے لوگوں کے لیے حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ ان کو بھی، یہودیوں کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو۔ تو وہاں پہ عمومی طور پر ہر ایک انسان کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہیں دینی، کسی بھی، چاہے وہ مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ میدان جنگ کی اور بات ہے، لیکن عام حالات زندگی کے اندر جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کا اگر پڑوسی غیر مسلم بھی ہے تو آپ نے اس کا خیال کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں جہاں پہ حکم دیا جا رہا ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا قرآن پاک کے اندر، تو اس چیز کی جو ضد ہوتی ہے نا، اس سے ممانعت بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک آپ نے کرنا ہے، اب اس کی ضد کیا ہے حسن سلوک کی؟ کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا، گالم گلوچ کرنا، تو یہ منع اس کے اندر موجود ہے۔ جب احسان کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کی جو ضد ہے وہ ہمارے لیے منع ہے۔ اسی طرح قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جب اس کا حکم ہے، تو اس کی جو ضد ہے ان کے ساتھ بد سلوکی، وہ منع ہے، وہ اس کی ممانعت بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنی ہے، اس کی جو ضد ہے کہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، وہ منع اس کے اندر موجود ہے۔ جب اچھائی کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کے بدلے میں جو بھی برائی ہوگی وہ منع بھی اسی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جو نماز ہے نا، اس کے ساتھ قرآن پاک کے اندر زکوٰۃ کا جو ذکر ہے وہ بہت زیادہ آیا ہے، اس لیے کہ جو نماز ہے نا اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کا مال ہے اس کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ جب نماز انسان پڑھتا ہے تو اس کا بدن اس کے اندر استعمال ہوتا ہے، زبان اس کی استعمال ہوتی ہے، وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، عبادت کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مال پاک ہونا چاہیے، اور مال کی پاکی کا طریقہ کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اس سے جب انسان نکالے گا تبھی اس کا مال پاک ہوگا۔ اگر انسان زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو اس کا وہ مال ناپاک رہتا ہے۔ تو نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ اس کے ساتھ مالی عبادت ہے۔ مال کا پاک ہونا بھی عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ تو مال ایک تو پاک ہوگا زکوٰۃ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ خیال کرے کہ اس کے اندر کسی قسم کا جو حرام مال ہے نا وہ شامل نہ ہو، رشوت، سود کا پیسہ، کسی کا دبا دبایا پیسہ، وہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس طرف بھی خیال کرنا چاہیے کہ حرام اس کے مال کے اندر موجود نہ ہو۔ تو نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا دین کی اور دین اسلام کی جو بنیادی دو عبادات ہیں وہ یہی ہیں، نماز اور زکوٰۃ۔ اس کے علاوہ جو دیگر ارکان ہیں ان کے اوپر بھی ظاہر ہے لازمی عمل کرنا ہے، یہاں پہ صرف بنیادی عبادتوں کا ذکر موجود ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، جب یہ میثاق اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے لیا، تو آپ لوگ اپنے میثاق سے پھر گئے، جو وعدہ پختہ اللہ سے آپ نے کیا تھا
اس وعدے کے مطابق تو آپ نے عمل نہیں کیا، آپ نے ان میں سے کسی بھی چیز کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھا، اللہ کی جو عبادت ہے آپ نے وہ نہیں کی، اور الٹا جو ہے عزیر علیہ السلام کو ان یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا دیا۔ اور پھر یہ جو باقی جتنے بھی معاملات ہیں بنی اسرائیل کا جو پیچھے ذکر ہوتا آ رہا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو بھی وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا، یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم ان کے لیے نازل کیا، اس کا یہ مذاق اڑاتے رہے، اور کسی بھی حکم کے اوپر صحیح طرح سے انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو یہاں پہ بھی اس میثاق سے بھی یہ لوگ پھر گئے اور انہوں نے اعراض کیا۔ اب یہاں ہمارے لیے اس آیت کریمہ کے اندر یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ کی خالص سچی ستھری عبادت کرنے والے بن جائیں، جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، جس عبادت کے پیچھے ہمارے پاس دلیل ہو، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہو، اور پھر جو اس کے ساتھ ساتھ والدین کا، جنہوں نے ہمارے لیے دنیا کے اندر بڑی مصیبتیں پریشانیاں جھیلی ہیں، ان کا بڑا خیال کرنا ہے، اس نے سلوک کرنا ہے۔ ماں باپ اگرچہ غیر مسلم بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور پھر قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مساکین، ان لوگوں کا خیال کرنا کہ یہ تمام تر لوگ معاشرے کے اندر جڑتے ہیں تو تبھی انسان کی جو زندگی ہے وہ خوبصورت بنتی ہے۔ اکیلا آدمی جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب تک اس کے اس طرح کے معاملات نہ دیکھے جائیں۔ تو عبادات جہاں پہ دیکھنی ہے وہاں پہ معاملات، لوگوں کے ساتھ جو ہے تعامل ہمارا کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہے، یہ چیزیں بھی دیکھنی ہے، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا، اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ انتہائی ضروری ہے کہ یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ اس لیے کہ زبان جو ہے نا وہی کچھ بولتی ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، اندر کی اگر اندر جو ہے وہ خوبیاں ہیں تو زبان کے اوپر بھی خوبیاں آئیں گی، اور اگر اندر گند بھرا ہوا ہے تو ظاہر ہے زبان کے اوپر بھی گند ہی آئے گا۔ اور نماز قائم کرنا کہ کوئی نماز پہچان ہے مسلم کی، اسلام کی، دین اسلام کی جو بنیادی عبادت ہے، اور اسی کے ذریعے پہچان ہوتی ہے کہ یہ بندہ مسلم ہے، دین کے اوپر چلنے والا ہے۔ اور زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے کہ اس زکوٰۃ کے اندر بہت سارے لوگوں کا حق جڑا ہوا ہوتا ہے، معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ اسی زکوٰۃ کے اوپر پلتے ہیں اور ان کے معاملات اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور اسی سے معاشرے کی غربت ختم ہوتی ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک ایسا نظام دیا ہے زکوٰۃ کا کہ اس کے ذریعے ہم معاشرے کی غربت کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن جب معاملہ آتا ہے حج کا یا قربانی کا تو اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ حج نہ کرو، آپ قربانی نہ کرو، اور اس کے بدلے میں آپ کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی مسکین کی مدد کر دو، اور فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو۔ بھائی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا نظام ہمارے لیے رکھا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اگر ہم قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے تو یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ اور اگر اس سے ہم بھی پھرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتائی تھیں، اگر ان چیزوں کے اوپر ہم بھی عمل نہیں کرتے تو پھر ہمارے اوپر بھی وہ پھٹکار، وہ ذلت آ سکتی ہے جو ان لوگوں کے اوپر آئی ہے۔ تو امت مسلمہ کو قرآن کی طرف پلٹنے کی، قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ عمل سے ہی عزت بنے گی دنیا میں بھی، عمل سے ہی آخرت کی نجات کا پروانہ قیامت والے دن ہم کو ملے گا۔ اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اور اس قرآن کے پیغام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔